بھی شخصیات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور میری پہچان پاکستان۔ تو بھرپور تالیوں میں ہم پھر ایک مرتبہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں میڈم شہناز لغاری صاحبہ کو۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ ساتھ میں رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہیں پاک چائنا ایسوسی ایٹ کے ہمارے مشہور و معروف اسلام آباد کی شخصیت، قانون دان، ہمارے لائر مجیب الرحمان کیانی ایڈوکیٹ صاحب۔ بھرپور تالیاں کیانی صاحب کے لیے۔ اور ماشاءاللہ کیانی صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ اس نظریاتی گروپ میں شامل ہیں، اور ڈاکٹر عشرت العباس صاحب کی اس مشن میں ان کے شانہ بہ شانہ چل رہی ہیں۔ لیفٹ پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مہتاب رفیق صاحب، جن کا بزنس کمیونٹی سے، چیمبر آف کامرس سے، اسلام آباد سے جو ہے بہت پرانا تعلق ہے۔ محترمہ سیدہ فردوس صاحبہ، آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت تقریب جو ہے وہ پریس کلب اسلام آباد میں منعقد کی۔ تھینک یو سر۔ یہاں پہ میڈیا کے بہت دوست موجود ہیں، ایک ایک کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن سب کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ پریس کلب اسلام آباد کے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ انہوں نے یہ تقریب میں بہت سیدہ فردوس صاحبہ کی ہیلپ کی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس پروگرام میں معاونت کی ہے نیشنل پیس کونسل کے چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری صاحب نے، اور منور پہلو صاحب نے، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ یہاں پہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور اسلام آباد کی جانی مانی شخصیت مجیب الرحمان ایڈوکیٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ جو پاکستان کا وقار اور خاتون فرسٹ لیڈی پائلٹ کیپٹن لغاری صاحبہ، شہناز لغاری صاحبہ، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ کافی دور سے یہاں تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ مہتاب رفیق صاحب جو کہ چیمبر آف کامرس سے جن کا تعلق ہے، بشپ شاہد محمود صاحب، پیسٹر عمران صاحب، بشپ سیمول جان صاحب جو کہ اس وقت جرمنی میں اس وقت موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترمہ سیدہ فردوس صاحبہ کے ساتھ فرح سلیم صاحبہ اور ساجدہ زاہد صاحبہ، جنہوں نے بہت مدد کی پورے پروگرام کو آرگنائز۔ اور خصوصاً امجد شاہ صافی صاحب کا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے یہاں دور منڈی بہاؤدین سے۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اگر کسی کا نام رہ گیا تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جس میری بات کی ہوتی رہتی ہے میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یوتھ کے ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے، مائنورٹیز سے، اور بہت سارے لائرس بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور خواتین اور حضرات، آپ سب کو یہاں تشریف لانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس پروقار تقریب میں جو سبجیکٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر آج کل کے حالات میں جن حالات سے وطن عزیز گزر رہا ہے، اس میں بے پناہ چیلنجز ہیں، اور پہلے ہی ہمارا ملک بہت سارے چیلنجز سے آزما ہوتے ہوئے گزرتا رہا ہے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں بے پناہ چیلنجز
اور ایک کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے. سیاسی عدم استحکام, اس کے ساتھ معیشت کے چیلنجز, اور پھر کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل ایشوز, یہ سارے ایشوز آپس میں مل کے اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ جس کے نتائج عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں, اور عام پہ پڑنے کی وجہ سے اور مہنگائی کی معاملات کی وجہ سے جو ایک امید کا پہلو ہوتا ہے, اور اس تسلسل کی وجہ سے جو یہ حالات کی خرابی کی ہے, جو ایک امید کا ایک پہلو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. آج میں کسی بزنس کمیونٹی کے فرد سے بات کرتا ہوں تو وہ انتہائی تکلیف کا شکار ہے. عام آدمی سے بات کرتا ہوں تو وہ انتہائی تکلیف کا شکار ہے. اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ راستہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جانے کا راستہ کیا ہے, کس طرح باہر جایا جا سکتا ہے, ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. تو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ کو ایسے درست کیا جائے, ہوپ کو دوبارہ جگایا جائے, اور ان چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی, ایک پلان پیش کیا جائے, جس سے کہ نہ صرف یہ ڈرین اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کو امید ہو اور وہ رکیں, بلکہ جو لوگ جا چکے ہیں ہم انہیں بھی واپس لے کر آئیں اپنے عزیز میں. ظاہر ہے ہر کوئی اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین, اپنے بچوں, اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا کو ترجیح دیتا ہے, اور کسی مجبوری کی وجہ سے اگر لوگ جا رہے ہیں تو ان کو ایک ہوپ دی جائے, ایک ان کی زندگی بہتر کی جائے تاکہ وہ اپنے عزیز میں خوشی کی زندگی گزار سکیں. تو اس حوالے سے جو آج حالات دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے آج کریٹ نہیں ہوئے, بلکہ یہ حالات ایک تسلسل ہیں, اور بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کی جو گورننس کے ایشوز تھے, آج وہ سارے ایشوز پہلے آج ایموشنز پہ, اور اتنی کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے کہ آج ہم گورننس کے معاملات ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اور اس حوالے سے کچھ فیصلوں میں تاخیر اور مختلف مسائل کی وجہ سے پھر نئی حکومت فارم ہوئی, جس کو کہ پی ڈی ایم حکومت کہا جاتا ہے, اور وہ 16 مہینے کی حکومت تھی, لیکن اس کی پرفارمنس اس گزشتہ حکومت سے بھی زیادہ ورس ہو گئی, اور جس کی وجہ سے حالات اور بگڑتے چلے گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ الیکشنز ہوئے, اور ان الیکشنز کے نتیجے میں ایک حکومت وجود میں آئی ہے. اب اس حکومت میں شامل لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ دیکھیں کسی بھی پوزیشن میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک اس کا اخلاقی جواز اور ایک قانونی جواز. تو اخلاقی جواز جو ہے وہ ان نمائندوں کا کمزور ہوا ہے, اور جو قانونی جواز ہے وہ عدالتوں میں چیلنج ہوا. تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج سے یہ صرف اور صرف اپنی پرفارمنس سے, گڈ گورننس سے عوام کو ریلیف دے کر ہی اوور کم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے, لیکن جمہوریت ہوتی ہی عوام سے ہے, اور اس جمہوریت میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان, اور کچھ آبلیگیشنز عوام کی ہوتی ہیں اور کچھ آبلیگیشنز حکومت کی ہوتی ہیں. اور حکومت اگر وہ آبلیگیشنز پوری نہ کرے تو اس کا سارا بوجھ, اس کی ساری تکلیف عوام تک منتقل ہوتی ہے, اور اگر گورننس اور پرفارمنس نہ کر سکے تو اس کی سارا بوجھ عوام اٹھاتا ہے. اور اس بوجھ میں ظاہر ہے کہ ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, فرسٹریشن ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, نا امیدی ہوتی ہے. اور ایسے ماحول میں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جو کہ ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں
وہ ان جذبات کو کرتے ہیں اپنے لیے اور اس کو مزید ملکی تباہی کا بناتے ہیں، افواج اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن سے آج ہم گزر رہے ہیں. اور آج میں حکومت سے ظاہر ہے یہی ہمیشہ کا درخواست کرتا رہا ہوں کہ پی ایف کی گورنمنٹ آئی تھی، اس کو بھی میں نے محترم شہباز شریف صاحب سے خود بات کی تھی اور انہوں نے کچھ اپنی جو میں مناسب سمجھتا تھا اس سے میں نے ان کو آگاہ کیا، انہوں نے ایگری بھی کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی صورتحال خراب ہوتی چلی گئی. تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں صورتحال کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے اور یقیناً آپ کر رہے ہوں گے اور گورنمنٹ کر رہی ہوگی، لیکن کچھ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کو کی سسٹینیبلٹی کو ویک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک پرسیپشن اور اوپینین فارم کر رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم کی سسٹینیبلٹی بہت کمزور ہوتی ہے. اور جب سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیلیورنس ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے. آج کی صورتحال میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور فائنینشیل کرائسس اور کولیپسنگ گورنمنٹ اور ورسننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور اس کے اوپر سے گورنمنٹ کی پرو ایکٹیو اپروچ کا نہ ہونا، ویزیبلٹی نہ ہونا، تو یہ سارے عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے جس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ ہوپ کے ختم ہونے میں اس کا نتیجہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے میری یہ مستقل یہی درخواست ہے کہ گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو نظر آنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے، ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ چاہیے مثال کے طور پہ آج بجلی کے معاملات ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، آئی پی ٹیز کا مسئلہ ہے. آئی پی ٹیز کا مسئلہ ہے جب بجلی کے بل بڑھائے جا رہے تھے تو یہ آبلیگیشن اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت جو عوام اور حکومت کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ حکومت کے سوچنے کا کام تھا کہ یہ میری عوام یہ بل کیسے ادا کرے گی جب ان کی ذرائع آمدنی ہی نہیں ہے، ان کی بساط سے باہر ہے یہ لوٹ، تو وہ کیسے کریں گے. تو اگر مجبوری تھی تو اس مجبوری کے ساتھ اپ فرنٹ لے کے عوام کو گائیڈ کرنے کی ضرورت تھی، ایک پلان دینے کی ضرورت تھی کہ آج یہ تکالیف ضرور ہیں لیکن ہم یہ اسٹیپ لے رہے ہیں، اس کے بعد ان تکالیف سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا. کوئی ہوپ دینے کی ضرورت تھی. آج کی چیز کے مسئلے پہ مطلب اب اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اگر سینکڑوں ٹاک شوز کیے جائیں یا دھرنے کیے جائیں یا مظاہرے کیے جائیں اور پھر گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے عوام کا، تو میرا خیال ہے کہ انتہائی ورسٹ انڈیکیٹر ہے فار دی گورننس کہ گورنمنٹ کی پرو ایکٹیویٹی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ مسائل اور آنے والے مسائل کو پہلے سے بھانپ کے ان کا حل تلاش کرے، ان کا تدارک کرے. ابھی آج کی چیز کے معاملے پہ حل موجود ہے، انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، کریج کی ضرورت ہے، ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. اور میں تو کہتا ہوں پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل ایشوز اور ان ٹرمز آف پرفارمنس اینڈ گورننس اور کمپٹنس کے ایشوز پہ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ جیسا میں نے کہا اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بہت ویک ہے اور اس کی ویکنیس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہے عوام پہ اور پورے ملک پہ اور ریاست یعنی تو پوری لیک آف گورننس یا کولیپسنگ گورننس کی سزا جو ہے وہ ریاست اور عوام کو مل رہی ہے. تو میری یہ آپ کے اس فورم کے لیے درخواست ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے کہ فوری طور پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وار فوٹنگ بیسس پہ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جائیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خواتین حضرات
اس ملک کو، اپنے وطن عزیز کو اور اس کے لوگوں کو سرو کرنے کا ایک طویل دورانیہ دیا. بہت سارے چیلنج تھے، لیکن اس دوران جو میں نے سیکھا اور جو کیا، اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل آتے تھے جسے ہم پہلے سے یا تو بھاگ کے اس کے حل کی تلاش میں اور اس کو حل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور اچانک کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس میں بھی ہم پینک نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس سچویشن کو سنبھالتے تھے، حل کرتے تھے. اور اس زمانے میں ٹیررزم بھی تھا، ایکسٹریمزم کے معاملات تھے، اور بہت سارے معاملات تھے، اور اسی طرح بہت کچھ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایک مایوسی کی فضا جو ہے وہ چھا سکتی تھی. لیکن ہم نے عوام کے ساتھ مل کے، لوگوں کے ساتھ مل کے اس چیز کو ان کے درمیان میں جا کے اس ہوپ کو ختم نہیں ہونے دیا، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے مراحل آئے جس سے ہم باہر نکلے. اور مثلاً مختلف جو پاکستان کے جو بزنس ہے اس کا جو کانٹریبیوشن ہے اور جو ریونیو جنریشن ہے، اور جو ادارے یہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کو چلانے والے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اگر مایوس ہو جائیں، بزنس کمیونٹی مایوس ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اس کا ایک وشس سائیکل جو جنریٹ ہوتا ہے وہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے، اور جس کے اثرات، دورست اثرات جو ہے وہ پورے ملک اور قوم پہ پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑا چیلنج جو آج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہوپ کو دوبارہ جگانا ہے، اور ہوپ کو جگانے کے لیے میں نے پھر یہی سوچا کہ میں نے ایک چھوٹا سا سلوگن دیا، میری پہچان پاکستان، یا میری پہچان میرا پاکستان، تاکہ جب یہ اس سلوگن کی ڈیپتھ کو لوگ سمجھنا شروع کریں گے اور اس کو کہنا اور سننا شروع کریں گے، تو جب اپنی پہچان ہی پاکستان کی بات کریں گے تو پھر اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جذبہ اور ایک ول پیدا ہوگی اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. اور جب ہم سب مل کے اپنے وطن، اپنی کی بات کریں گے تو اس کلیکٹیو ایفرٹ سے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ترقی کے مراحل طے کرے گا. اس ویڈیو اس حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں. میں نے بات کی، مختلف لوگوں سے رابطے کیے اور ان سے یہ ساری باتیں کی، ڈسکس کیا اس کو، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں بہت پازیٹیو رسپانس ملا مجھے. اور پھر ایک بات چیت کے نتیجے میں ایک ایسوسیشن شروع ہوئی لوگوں کی، جو کہ پورے پاکستان تک پھیل گئی ہے. اور جہاں میں ہوں یو اے میں، دبئی میں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جہاں کے ایکسپرٹس موجود ہیں، میں یہاں بھی ان سے بات چیت کر رہا ہوں. پاکستان کے مسائل، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی کریٹیکل سچویشنز میں سرو کر کے اور ان تجربات کی روشنی میں وہ سولوشن دیتے ہیں. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ میں مایوسی کی بات نہیں کروں گا، میں حل پیش کروں گا. یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، وہ حل پیش کرے، عوام کو بتائے، بیانیہ بنائے، نیریٹو دے، کوئی روڈ میپ دے، کوئی پلان دے کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. صرف ریئیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہ آئے بلکہ ایکٹ کرتی ہوئی نظر آئے. تو یہ میری گزارشات تھی، اور میں ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اس سفر میں میرے ساتھ جنہوں نے ہاتھ پکڑا، اور میری بھی حوصلہ افزائی کی، اور پاکستان کی جو چیلنجز ہیں اس سے نکلنے کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ انہوں نے پیش کی. آخر میں اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہماری افواج ہے اور ہمارے جماعت، کل 3 ینگ بچے شہید ہوئے ہیں اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے. آئے دن شہادتیں ہو رہی،
وہ بھی کسی کے بھائی ہیں, وہ بھی کسی کے والد ہیں, وہ بھی کسی ہیں, کسی بہن کے بھائی ہیں, کسی کے شوہر ہیں, اور ان کے بھی رشتے ہیں. اور یہ جو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے یہ انتہائی قیمتی جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے میں یہ جذبہ صرف نوکریاں کسی نوکری یا تنخواہ کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ یہ شہادت کا جذبہ, ملک کی حفاظت کا جذبہ, یہ بڑا قیمتی جذبہ ہے. اور عام عوام اور ہم سب اس جذبے کا ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا احترام کریں, اور پاکستان کی حفاظت کے خطرات سے اور بیرونی خطرات سے جبھی ممکن ہے جب ہمارے جوان مضبوط ہوں, ان کے جذبے مضبوط ہوں, ہماری افواج مضبوط ہوں. تو میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا, جس بات کا میں نے پہلے ذکر کیا, کہ ظاہر ہے کہ جو ناامیدی اور مایوسی کی فضا ہے, اس میں جو جذبات ہیں عوام کے, اس میں جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ منافرت پیدا کی جائے عوام اور افواج کے بیچ میں, ان چیزوں کو ناکام بنانا ہمیں اور آپ کو مل کر ہے. اور اس بات کو مقدم ہے کہ جس جذبے کے ساتھ یہ جوان ہمارے لیے دن رات سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے عزیز کو محفوظ رکھ رہے ہوتے ہیں, اس جذبے کی ہمیں قدر کرنا ہے. تو اس وقت اس پروگرام کی مناسبت سے میں اپنی پاک افواج کو, کے جوانوں کو, نیوی کے جوانوں کو, ایئر فورس کے جوانوں کو, فرنٹیئر فورس, رینجرز, پولیس, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس آزادی کے مہینے میں اور ہم اپنی آزادی کو بہترین انداز میں منا کے, پرجوش انداز میں منا کے, اور اس جذبے کا اظہار کر کے اور کھل کے اظہار کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. اور میں یہاں گلہ کرنا چاہوں گا جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان سے, کہ دیکھیں ان کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے جو بھی معاملات میں فارم 47, فارم 45 اور یہ جتنا بھی جھگڑا ہے جو عدالتوں کی اس وقت زینت بنا ہوا ہے, اس کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ اور افواج پہ جاتا ہے. اور بڑا اکثر و بیشتر میں نے حکومتی حلقوں میں بھی یہ بات سنی ہے کہ جی ہمارے تو ہاتھ بنے ہوئے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور کس سے مانے ہیں وہ اشارہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بینیفٹ آپ کو ہو گیا, آپ کو اس کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا, تو آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ کو کیا شرم ہے کہ آپ کھل کے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ کتنا اہم اور سنگین مسئلہ ہے عوام اور فوج میں منافرت کا, اس کے لیے آپ بیانیے کے ساتھ, بہت مضبوط بیانیے کے ساتھ, کریج کے ساتھ آ کے اپنے عوام کو گائیڈنس دیں, اپنے عوام کو خوف دیں, اپنے افواج کو سپورٹ کریں, جوانوں کو سپورٹ کریں جو شہادتیں دے رہے ہیں, ان کے غم میں شریک ہوں. آج المیہ یہ ہے کہ شہادت کی جو قبر ہے وہ محض قبر رہ گئی, جس کے پیچھے جو ایک احساس ہونا چاہیے ہم سب میں وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے لیے خبر کی بس حیثیت ہے کہ کل تین جوان شہید ہو گئے, پرسوں یہ ہو گیا, اس سال میں ہزاروں شہادتیں ہو گئیں, اس سے خبر ہے. میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ پاکستان خواتین حضرات بڑی قربانیوں سے بنا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد وطن عزیز وجود میں آیا, اور اسی طرح کے ایک تسلسل ہے قربانیوں کا, جس کے بعد آج بھی یہ وطن عزیز اپنی جگہ کھڑا ہے, اور ہم اور آپ اور عوام جو ہے اس خون سے سوچتے ہیں. جیسے سیدہ فردوس صاحبہ نے عرض کیا, میری گزارش یہ ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے امید کے اپنے فیکٹر کو
ریکنڈل کرتے ہوئے, جگاتے ہوئے اور اس کا اظہار کرتے ہوئے اور یوم آزادی 14 اگست پہ اس کا بہترین بھرپور اظہار کرتے ہوئے اور اپنے وطن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ایک عزم کریں, اس ہوپ کو اور اس جذبے کو ریکنڈل کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے کیسے بھی حالات ہوں, چاہے کیسے بھی چیلنجز ہوں, ہم نے وطن عزیز کی خدمت کرنی ہے اور کسی بھی ایسی ٹرسپریسی کا شکار نہیں ہونا ہے. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے کیونکہ وطن عزیز کی تباہی کا باعث بنے, عوام کی پریشانی کا باعث بنے. تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. آخری بات سے یہ کہوں گا کہ جہاں ہمیں جو حل ہے ہمارے مسائل کا, وہ نہ صرف اس میں ہے کہ ہم چیلنجز کا ایک ذہانت کے ساتھ اور پورے جوش جذبے کے ساتھ مقابلہ کریں, اپنی نئی نسل کو آگے لے کر آئیں, یوتھ کو آگے لائیں, جو ہمارے تجربات ہیں, جو ہمارے مشاہدے ہیں, ان کو امپاور کریں, خواتین کو امپاور کریں اور ان کو امپاور کر کے ان کو لیڈنگ رول دیں, ان کو لیڈ کرنے کے لیے تیار کریں اور وہ ملک کو اور ملک کی باغدور کو آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن پہ میں چل پڑا ہوں اور میں بہت انٹریکٹیو سیشنز کر رہا ہوں یوتھ کے ساتھ اور جو اسٹوڈنٹس کے انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ سب کا بہت اور پھر ایک دفعہ سیدہ فردوس صاحبہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سے اتنی پروقار تقریب یہاں پہ منعقد تھی. میڈیا کے دوستوں کو اور تمام حاضرین کا, خواتین حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر سر بولے بولے. سر میرا سوال ہے آپ سے, آپ کافی عرصے سے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, تو آپ پاکستان واپس کب آ رہے ہیں اور پریکٹیکل سیاست میں کب آپ شامل ہو رہے ہیں پاکستان؟ بڑے چیلنجز اور حالات دیکھے اس دوران میں, تین الگ الگ اخبار دیکھے جس میں مختلف چیلنجز تھے, لیکن اللہ نے یہ ہمت بھی دی اور سمجھ اور سوچ بھی دی کہ ان چیزوں کو ان سے کیسے برداشت ہو سکا جا سکتا ہے. اب جو میں نے یہ حالات دیکھے تو میں نے اس تشویش کا اظہار اپنے دوستوں سے کیا, بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا, بزنس کمیونٹی سے کیا, جو گورننس سے متعلق لوگ رہے ہیں ان سے کیا, مختلف سیاسی دوستوں سے کیا, عام لوگوں سے بھی کیا, اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اتنے خراب حالات ہیں اور مجھے جو اللہ نے تجربہ دیا ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے پاس دو ہی چوائسیز تھیں, آپشن دو ہی تھے. یا تو میں تماشائی بن کے دیکھتا رہتا حالات اور یا پھر کچھ کرتا. تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ان مائی ہمبل کیپیسٹی اور ود پیپل جو کہ ان چیزوں سے متعلق. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس میں ہوں. اور یہاں پہ گزشتہ کچھ عرصے سے میں کوشش بڑی کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ میں بہت ہی تھوڑا زیادہ جو انویسٹرز ہیں یہاں پہ جو ہے کہ ان کو موبلائز کروں, ان کو تیار کروں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں. تو اس سلسلے میں یہ ایک پلیٹ فارم ہے, ایک بہت آئیڈیل پلیٹ فارم ہے جو کہ میں جس کو کہ ایکسپلائٹ کر رہا ہوں تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ کو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو موبلائز کیا جا سکے. اس کی بھی کچھ دقتیں ہیں, اس کے بھی کچھ سولوشنس ہیں جو کہ بیچ بیچ میں وہ ریکمنڈیشن دیتا رہا ہوں, اور کافی چیزوں پہ
کافی امپروومنٹس بھی ہوئی ہیں. اور تو یہ ایک چیز ہے. اور پھر یہاں پہ میں کنیکٹیوٹی بہت ایزی ہے یہاں مختلف ہر طرف لوگوں کے ساتھ, تاکہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پریپیئرڈنیس ہو. آ کر کے ہمیں سیاست خالی نہیں کرنی ہے بلکہ کچھ کرنا ہے, کچھ ڈلیور کرنا ہے. تو اس حوالے سے تو اپروپریٹ ٹائم پہ ابھی مجھے کوئی 8-10 ہفتے ہی ہوئے ہیں اس پورے پروسیس کو اسٹارٹ کیے, لیکن میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ بہت تیزی سے میری امیدوں سے بھی زیادہ مجھے جو ہے وہ دوستوں کا ساتھ ملا ہے, اور اس کنسرن کو ہم نے لوگوں سے شیئر کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے. اپروپریٹ ٹائم پہ سارے کام کریں گے, اور پاکستان آ کے ہی ظاہر ہے کہ سرو کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے بھی یہ ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا, لوگوں کو ساتھ ملانا, دوسرا کنیکٹیوٹی کرنا, تو یہ سارے کام میں کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ آپ آ جائیں آپ پلیز. السلام علیکم سر میرا نام سید اسد عباس کاظمی ہے اور میں وکالت کے شعبے سے میرا تعلق ہے. ادنا سا لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, 10-11 سال تو وکالت میں ہو گئے ہیں. مجیب الرحمان کیانی صاحب ہمارے سینئر ہیں. آپ لائر کمیونٹی کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ پاکستان کا خواب بھی ایک وکیل نے دیکھا تھا اور پاکستان کا بانی بھی ایک وکیل تھا. آپ لائر کمیونٹی کے حوالے سے بتائیں کہ ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں اور موجودہ تقاضوں کے مطابق چلنے کے لیے. جی ظاہر ہے بھائی, یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے یہاں سینئر لائرس موجود ہیں, بہت انٹیلیجنٹ اور بہت ہی ویل اکوپڈ اپنی فیلڈ کے لائرس موجود ہیں. تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں چیزوں کی کریکشن جو ہے وہ جو ہمارا خاص کر کے یہ طبقہ ہے جس کو کہ میں کہوں گا کہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو لائرس کا خاص کر کے جو ایک طبقہ ہے, اس کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے سوسائٹی کی ڈائریکشن کو اسرٹین کرنے میں. اور میں اس پوری لائرس موومنٹ میں بھی میں نے دیکھی ہے, اور میں نے محترم اس زمانے میں ہمارے جو ریسپیکٹڈ ججز صاحبان تھے ان سے بھی انٹریکشن رہا, لائرس کے ساتھ بھی رہا ہے. تو مجھے یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ کی جو نیشنل اسپرٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور بحیثیت ایک لیگل ایکیومن رکھنے والے افراد کے آپ کوئی بھی ریلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں فرام دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے, اور اس کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے آپ کی جدوجہد ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشن بلڈنگ میں آپ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ قانون پہ عملداری, آئین پہ عملداری میں آپ کی انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کی اسپیشلٹی ہے, صحیح پرسپیکٹو اور ان دی نیشنل انٹرسٹ, اس کو لوگوں کو بھی سمجھانا, خود بھی ایک کنسنسس اور اوپینین بلڈ کرنا. اور دیکھیں مثال کے طور پہ آج جو صورتحال ہے, آج صورتحال یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, الیکشنز کے کانفلکٹس, الیکشنز کے وہ پولیٹیکل ڈومین سے نکل کے چیزیں لیگل ڈومین میں چلی گئیں اور عدالتوں میں چلی گئیں. اب عدالتوں کا ایک مزاج, آپ کا ایک مزاج, قانون کا ایک مزاج ہے کہ وہ قانون کی عملداری کو سب سے مقدم رکھتا ہے. عدالت کا کام یہی ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے قانون اور آئین کے مطابق اور ایک ڈائریکشن دے اور فیصلہ دے. اب جب سیاسی معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو یقیناً فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا. تو اس کو سیاست کی شکل اور سیاست کی نظر اگر ہم کریں گے
تو وہ عدالتیں بھی جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جائیں گی اور ایک کنٹروورسی میں آ جائیں گی جو کہ ہماری بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو لہذا پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے اور نہ صرف پاکستان پہ بلکہ انٹرنیشنلی پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنی عدالتوں کو صرف اپنی فیصلے ناپسند ہونے کی وجہ سے کرٹیسائز اور ان کو ایک کنٹروورسی میں ڈال رہے ہوتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. تو اس میں جو لائرس ہیں اور ینگ لائرس ہیں ان کا بڑا اہم رول بنتا ہے کہ وہ صحیح پرسپیکٹو کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق جو ہے اس کو سجیسٹ کریں اور فرم رہیں اس چیز پہ تاکہ قانون کی آئین کی پاسداری ہو سکے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا نام ٹکا خان ثانی ہے, میں سما ٹی وی سے ہوں, اسپیشل کورسپونڈنٹ. آپ کو ہم ایم کے ایم پاکستان کہیں, ہم آپ کو ایم کے ایم لنڈن کہیں, ہم آپ کو صرف پاکستانی کہیں, کس کیپیسٹی میں آپ کو بلائیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طویل دورانیے میں آپ گورنر رہے, اس کے علاوہ بھی مختلف عہدوں پر فائز رہے, بڑا تجربہ رکھتے ہیں سیاست میں, پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, آپ کی نظر میں کیا مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ اور تیسرا, کیا پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس وقت, اور اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں تو کیا آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ جو کہ ایکسیپٹیبلٹی دیکھی جا رہی ہے کہ دونوں طرف یا تینوں طرف کون قابل قبول ہے, تو ماضی میں مستقبل میں کیا کوئی رول ہو سکتا ہے آپ کا اس کو لیڈ کرنے میں یا اس کا آغاز کرنے میں؟ یہ ذرا بتائیے گا تفصیل سے. جی بھائی, تھینک یو ویری مچ. تو سب سے پہلے جواب آپ کے سوال کا جواب کہ میں صرف اور صرف پاکستانی ہوں اور اس وقت میری کوئی سیاسی شناخت نہیں ہے اور میں صرف اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر فیوچر میں کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہوا بھی تو بھی میں بات پاکستان کی کروں گا. ماضی میں بھی میں نے بات پاکستان کی ہے